السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے مصطفیٰ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں علمی انفو۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کا موضوع 2014 میں پیش آنے والا عجیب و غریب واقعہ ملیشیا ایئر لائن فلائٹ 370 کا ذکر ہے کہ کیسے یہ 227 پیسنجرز کو لے کر غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نام و نشان نہ مل سکا۔ تو آئیے نظر ڈالتے ہیں کہ یہ فلائٹ MH370 کہاں غائب ہو گئی اور آج تک اس کا پتہ کیوں نہ لگ سکا۔ ملیشین ایئر لائنز فلائٹ 370 جس کا اصل نام MH370 تھا، یہ ایک انٹرنیشنل ایئر لائن فلائٹ تھی۔ یہ بات ہے 8 مارچ 2014 کی، جب یہ فلائٹ کوالالمپور سے ملیشیا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے پرواز لیتی ہے، جس میں 227 پیسنجر سوار ہوتے ہیں اور یہ فلائٹ بیجنگ کی طرف روانہ ہو رہی ہوتی ہے۔ ٹیک آف کے ٹھیک 38 منٹ بعد اس طیارے کا رابطہ ATC یعنی ایئر ٹریفک کنٹرول سے کٹ ہو جاتا ہے۔ کنیکشن کٹ ہونے کے وقت یہ ساؤتھ چائنا سی پر موجود ہوتا ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد ملٹری ریڈار کی مدد سے پھر سے اس فلائٹ کو ٹریک کیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت اپنے طے شدہ پرواز کے راستے سے مغرب کی طرف ہٹ کر جزیرہ مالے پیننسولا اور انڈیمان سی کو عبور کر رہا تھا۔ یہ ریڈار کی رینج سے ہٹ کر 200 نیوٹیکل مائلز یعنی 370 کلومیٹر دور نارتھ ویسٹ آف پیننج آئلینڈ پر موجود تھا، جو نارتھ ویسٹ پارٹ ہے پیننسولر ملیشیا کا۔ اس میں سوار 227 پیسنجرز اور 12 کریو ممبر کا کوئی نام و نشان 2014 سے اب تک نہ مل سکا۔ اس ایئر لائن فلائٹ کی گمشدگی کے بعد ملیشیا کو بدنامی کے ساتھ ساتھ فائنینشیل لاس بھی بہت ہوا۔ اس لاس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی فلائٹ کو ڈھونڈنا تاریخ کا مہنگا ترین سرچ آپریشن ثابت ہوا، جس پر تقریباً $56 ملین کا خرچہ آیا، جو پاکستانی 13 ارب بنتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ملیشین حکومت پر بہت دباؤ تھا، عالمی میڈیا اور گمشدہ افراد کے لواحقین کی طرف سے، جس میں زیادہ تر چینی لواحقین تھے۔ 2015-16 کے دوران مغربی بحر ہند میں ساحل پر ڈوبے ہوئے ہوائی جہاز سے سمندری ملبے کے ڈوبے ٹکڑے ملے۔ مزید اس کے لیے ایک آپریشن ٹیم تشکیل کی اور یہ آپریشن 2015 اور 17 میں جاری رہا۔ 120,000 کلومیٹر یعنی 46,000 مربع میل سمندر میں 3 سال کی تلاش کے بعد جوائنٹ ایجنسی کوآرڈینیشن سینٹر کو اپنا یہ آپریشن بند کرنا پڑا اور یہ آپریشن بھی ناکام رہا۔ کچھ عرصے بعد 2018 جنوری میں پھر سے یہ آپریشن اسٹارٹ کیا گیا، لیکن 6 مہینے کی مدت کے بعد ناکامی کی وجہ سے یہ آپریشن بھی بند کرنا پڑا۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں چند تھیوریز جو لوگوں نے بنائی جب ملیشیا فلائٹ 370 مسٹری عالمی ورلڈ میں پیش آئی۔ تھیوری نمبر 1، کوئی الیکٹریکل یا ٹیکنیکل مسئلہ پلین میں آیا ہوگا یا پھر پائلٹ نے ٹرانسپونڈر کو بند کر دیا ہوگا۔ اس میں پہلا شک جہاز کے کیپٹن ظہری احمد شاہ پہ جاتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے ٹرانسپونڈر بند کیا اور زبردستی اوشن میں جا کے کریش کیا۔ کریش کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوسائیڈل اٹیمپٹ تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ذہنی بیمار تھے۔ تھیوری نمبر 2، کچھ ہائی جیکرز نے پلین کو ہائی جیک کر دیا تھا جو ایز اے پیسنجر جہاز میں سوار تھے، جس میں پہلا شک دلاور سید محمد رضا پر جاتا ہے اور دوسرا شک پوریا نور محمد مہدرویت ہے۔ یہ دونوں پیسنجر ایرانی شہری تھے۔ ان دونوں پہ شک اس لیے گیا کہ دونوں کے پاس فیک پاسپورٹ تھا۔ ایک پاسپورٹ اٹلی کے ایک شخص کا تھا اور دوسرا پاسپورٹ آسٹریلیا کا ایک شخص کا تھا، لیکن آخر میں اس تھیوری کو بھی مسترد کرتے ہیں کم شواہد کی وجہ پر، کیونکہ صرف اس شواہد کی بنیاد پر ان الزام لگانا صحیح نہیں ہوگا۔ تھیوری نمبر 3، MH370 میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے پلین میں موجود تمام افراد بے ہوش ہو گئے تھے، جس میں پائلٹ اور کریو ممبر بھی شامل تھے۔ کچھ دیر تو پلین آٹو پائلٹ پہ اڑتا گیا، لیکن جب فیول ایمٹی ہو گیا تو یہ پلین کسی اوشن میں جا گرا۔ اس کے بعد بھی کئی لوگوں نے کئی تھیوریز اور اندیشے لگائے جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد بھی وقفے سے سرچ آپریشن ہوتے رہے، لیکن سب کا اختتام ناکامی پر ہوا۔ اب اللہ جانے اس فلائٹ کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اللہ سب کو ایسی حادثاتی موت سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔